کبھی سوچا ہے کہ ایک بالکل نیک نیتی سے دیا گیا حکم، ایک چھوٹا سا حکم، کیسے ایک بہت بڑے اور پیچیدہ نظام کی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ چلیں آج ایک ایسی ہی مزیدار حکایت سنتے ہیں جو ہمیں بتائے گی کہ اچھے ارادے بھی کیسے کبھی کبھی بالکل غیر متوقع اور سچ پوچھیں تو کافی مزے کا خیز نتائج لا سکتے ہیں۔ تو جناب، کہانی شروع ہوتی ہے بادشاہ کے ایک سیدھے سادے حکم سے۔ اس نے کہا، عوام کی سہولت کے لیے یہاں پانی سے بھرا ایک گھڑا رکھا جائے۔ نیت کتنی اچھی تھی نا، مقصد صرف یہ تھا کہ لوگوں کی بھلائی ہو، ان کی پیاس بجھے۔ اب دیکھیں، ایک اتنا مہربان حکم عوام کی بھلائی کے لیے، بھلا اس میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ لیکن یہی تو ساری بات ہے، ایک سیدھا سادہ خیال کیسے پیچیدگیوں کے جال میں الجھتا ہے، یہ دیکھنے لائق ہے۔ تو شروعات ہوئی ایک نیک نیت کے ساتھ۔ بادشاہ کا حکم بالکل صاف تھا، ایک ایسا مقصد جس کی تعریف ہر کوئی کرے۔ مقصد تو بالکل سیدھا سادہ تھا، نہر کے پاس بس ایک گھڑا رکھنا ہے تاکہ ہر آنے جانے والا، ہر پیاسا مسافر اپنی پیاس بجھا سکے۔ اس سے زیادہ عوام دوست اور سادہ کام بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر جناب، مشوروں کی ایسی بارش ہوئی کہ یہ سادہ سا منصوبہ ایک پیچیدہ معمہ بن گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ پہلا مشورہ آیا ایک بہت ہی سمجھدار اہلکار کی طرف سے۔ اس نے کہا، حضور، گھڑا تو عوامی ملکیت ہے، اس کی حفاظت تو کرنی پڑے گی نا؟ اور سچ پوچھیں تو بات تو اس کی بالکل ٹھیک تھی۔ اور بس یہیں سے بیوروکریسی کا وہ برف کا گولا بننا شروع ہوا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک محافظ رکھا تو پھر گھڑا بھرنے کے لیے ایک ماشکی کی ضرورت پڑ گئی، ماشکی آیا تو اس کے لیے کلی بھی چاہیے تھا، اور جب اتنے سارے لوگ ہو گئے تو ان کی تنخواہوں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک اکاؤنٹنٹ بھی رکھنا پڑ گیا۔ اور یہ سلسلہ تو بس پھیلتا ہی چلا گیا۔ ایک گھڑے کے لیے اب 24 گھنٹے کی شفٹوں میں کام کرنے والے درجنوں ملازم تھے۔ پھر ان ملازمین کے ذاتی معاملات دیکھنے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا، اور ان کے آپس کے قانونی جھگڑوں کے لیے ایک اور شعبہ، اور پھر ان سب کے اوپر ایک ڈائریکٹر صاحب کو بھی بٹھا دیا گیا۔ تو جو کام صرف ایک گھڑا رکھ کر اور اسے بھر کر ہو سکتا تھا، وہ اب ایک ایسی پیچیدہ مشین بن چکا تھا جس کا اپنا ہی ایک وجود تھا۔ یعنی ایک سادہ سا کام ایک بہت بڑا آپریشن بن چکا تھا۔ لیکن ٹھہریے، کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب یہ چھوٹا سا نظام گھڑے کے عظیم وزارت بننے والا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ تو جناب، 1 سال گزر گیا۔ وہ سادہ سا شاہی حکم اب کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ جب بادشاہ نے اسی جگہ کا دوبارہ دورہ کرنے کا سوچا تو اس کے استقبال کے لیے کیا تھا؟ بادشاہ کی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جہاں صرف ایک گھڑا ہونا چاہیے تھا، وہاں ایک بہت ہی عالی شان جگمگاتی ہوئی عمارت کھڑی تھی۔ کیا واقعی یہ اسی کے ایک سادہ سے حکم کا نتیجہ تھا؟ اور اس عمارت کی پیشانی پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، وزارت برائے انتظامی امور گھڑا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، ایک معمولی سا گھڑا اب ایک پوری وزارت کا مرکز بن چکا تھا۔ ذرا مقصد اور نتیجے کے درمیان کا فرق تو دیکھیے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو پینے کا پانی ملے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک عالیشان وزارت، ایک عمدہ سوٹ پہنے ہوئے ڈائریکٹر اور ڈھیر سارے پیچیدہ محکمے۔ اور اس پوری وزارت کے سربراہ کون تھے؟ جناب ڈائریکٹر جنرل برائے سرکاری امور گھڑا، پروفیسر ڈاکٹر فلاں بن فلاں، جو ایک بہت بڑی لکڑی کی میز کے پیچھے تشریف فرما تھے۔ نام میں ہی کتنی شان و شوکت ہے۔ اتنی بڑی عمارت، اتنے سارے لوگ، اتنی شان و شوکت، لیکن اب وقت تھا اس چیز کو دیکھنے کا جس کے لیے یہ سارا تماشا کھڑا کیا گیا تھا۔ اب باری تھی اصل گھڑے کے معائنے کی۔ اس پوری بیوروکریسی، ان فائلوں کے انبار اور اس عالی شان عمارت کے بیچ وہ اصل گھڑا کہاں تھا؟ وہ سادہ سا مقصد کہاں کھو گیا تھا؟ اور پھر حقیقت سامنے آئی۔ وہ گھڑا خالی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ پڑا تھا۔ یعنی جس چیز کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے پوری وزارت کھڑی کی گئی تھی، وہی سب سے زیادہ نظر انداز اور تباہ حال تھی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا اور تلخ سبق ہے۔ یہ پورا کا پورا عظیم نظام جو صرف ایک گھڑے کو بھرا رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، اپنے اصل مقصد کو ہی کھا گیا۔ اور ستم ظریفی کی انتہا تو دیکھیے، اپنی ناکامی کے باوجود اسی وزارت نے ایک بورڈ لگا دیا، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے عطیات جمع کرائیں۔
یعنی جو کام وہ خود نہ کر سکے اس کے لیے بھی اب عوام سے ہی مزید پیسے مانگے جا رہے تھے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہی ایسے گھڑے ہیں جن کے لیے بڑے بڑے نظام تو بنا دیے گئے، لیکن وہ خود خالی، ٹوٹے ہوئے اور نظر انداز پڑے ہیں۔ کتنی ہی بار اچھے ارادوں سے شروع ہونے والے نظام آج صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کا اصل مقصد کب کا دم توڑ چکا ہے۔